کہ ارشاد اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، امام صاحب جب نکل کر آ جائے خطبہ دینے کے لیے تو پھر بات چیت بھی بند کر دو، نماز بھی مت پڑھو، بلکہ خطبہ سنو۔ خطبہ سننا بھی واجب ہے، جیسے خطبہ سنانا واجب ہے ایسے ہی خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر بتلایا جائے تو اس کی اور زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے۔ میں نے ابھی جو آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے دل کے اندر میری محبت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو، اس کے والدین سے بھی، اس کی اولاد سے بھی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبت اس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو۔ انسان کے اندر جو دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے وہ یا تو حسن کی وجہ سے ہوتی ہے، کوئی حسین ہے تو خواہی لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر حسن کی وجہ سے محبت ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سب سے زیادہ تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا لوگوں کو پیغام دیا اور لوگوں نے ان پر بہتان لگایا اور ان کو جیل میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ جب زلیخا سے لوگوں نے کہا، عورتوں نے کہا کہ تو اپنے غلام پر ہی فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی، تو اس نے کہا اچھا تم سب جمع ہو جاؤ۔ محل میں جمع، ان کے ہاتھ میں ایک ایک پھل دے دیا زلیخا نے اور کہا کہ اس کو تم کاٹ لینا، اور ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ آ جائیے۔ جب وہ آئے تو ان کو دیکھنے میں ایسی مشغول ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یہی ان کو خیال نہیں رہا کہ ہاتھ کٹ رہا ہے یا پھل کٹ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ حسن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اخی یوسف صبیح وانا ملیح، یوسف علیہ السلام صباحت والے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاحت والے تھے، اور ملاحت والا حسن دیکھ کر دل نہیں بھرتا، صباحت والا حسن دیکھ کر پھر بھی دل بھر جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر حسن کی وجہ سے کسی کو محبت ہو تو سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ ایک صحابی ہے تو وہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند نکل رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تھا۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا انہ لاحسن من القمر، کہ آپ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ تو اگر خوبصورتی کی وجہ سے کسی کو محبت ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہونا چاہیے۔ کمالات کی وجہ سے اگر کسی کو محبت ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ کمالات ہر لائن کے آپ کو حاصل تھے۔ شجاعت اور بہادری میں سب سے زیادہ باکمال تھے آپ، رکانہ پہلوان سے آپ کا مقابلہ ہوا جس سے کہ کوئی کشتی لڑنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی میں رکانہ پہلوان کو پچھاڑ دیا۔ ایک بار مدینہ شریف کے اندر کوئی زور کا دھماکہ ہوا، سارے لوگ رات میں اٹھ گئے اور باہر کی طرف جانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آتے ہوئے دیکھے اور یہ فرمایا کہ میں معلوم کر کے آ گیا ہوں، کچھ نہیں ہے، تم آرام کرو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب،
غزوہ حنین میں بہت سارے لوگ بھاگ گئے چھوڑ کر کے، اس وقت بھی آپ میدان میں ڈٹے رہے اور یہ فرمایا میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ہوتے تھے آپ، لیکن فرمایا بیٹا ہوں اس لیے کہ جب خاندانی آدمی ہے ہم، تو ہم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتے۔ تو بہادری کی وجہ سے اگر کسی کو محبت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ خطابت میں بھی آپ کو ایسا کمال تھا، اتنے ہی زیادہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر تقریر فرماتے تو وہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے، رونے لگتے اور آپس میں گلے ملتے لیتے، شیر و شکر ہو جاتے۔ تو آپ کو خطابت میں بھی اللہ جل شانہ نے ایسا کمال عطا فرمایا تھا۔ تو کمالات کی وجہ سے اگر محبت ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہونا چاہیے، اور نوال کی وجہ سے اگر محبت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی آپ سے ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوال اور داد و دہش کا یہ حال تھا کہ کوئی بھی آدمی جو کچھ مانگنے آتا آپ کبھی اس کو منع نہیں فرماتے۔ لا الہ الا اللہ میں جو لا ہے اس میں نہیں کے معنی ہے، اس لا کے علاوہ کبھی آپ کی زبان پر کسی کے لیے لا نہیں آیا، کبھی آپ نے کسی کو منع نہیں کیا کچھ دینے سے۔ جو بھی آ کر کچھ مانگتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو وہ چیز دے دیتے تھے۔ اگر اپنے پاس نہیں ہوتا قرض لے کر دے دیتے، لیکن سائل کو، سوال کرنے والے کو محروم نہیں کرتے تھے۔ تو نوالات کی وجہ سے دوستی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی روزانہ آپ کو 10 روپے دیتا ہے، آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار ہیں کہ سب سے زیادہ محبت آپ سے کی جائے۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ انسان اپنے آپ سے بھی، اپنے ماں باپ سے بھی اور اپنے اولاد سے بھی سب سے زیادہ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرے۔ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک منافق نے گستاخی کی۔ منافقوں کا سردار تھا وہ، منافقوں سے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ تو وہ منافق نے گستاخی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور لوگوں سے یہ کہا کہ اگر اپن مدینے پہنچ گئے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال کر باہر کر دیں گے۔ یہ بات ایک صحابی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی۔ آپ نے اس آدمی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کہا ہے؟ تو وہ جھوٹ بول گیا اور کہا میں نے تو نہیں کہا۔ اب وہ صحابی نوجوان تھے، لوگوں نے کہا کہ نہیں بچے نے ہی جھوٹ بولا ہوگا، لیکن وہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ کہیں لوگ اس کو جھوٹا نہ سمجھ لیں۔ اللہ جل شانہ نے سورہ منافقون نازل فرمائی، اور سورہ منافقون کے اندر اللہ تعالی نے اس آدمی کی جھوٹ کو ظاہر فرما دیا کہ وہی جھوٹا ہے، اس نے یہ بات کہی تھی۔ اب جب اس کی جھوٹ ظاہر ہو گئی تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ کا نام بھی عبداللہ ابن ابی تھا جو منافقوں کا سردار تھا مدینے کا، اور اس کے بیٹے کا نام بھی حضرت عبداللہ تھا۔ جب مدینے آ رہے تھے، مدینہ پہنچنے سے تھوڑا سا پہلے اس کے بیٹے حضرت عبداللہ اس کی سواری کو روک کر کھڑے ہو گئے اور یہ کہا کہ تو اس بات کا اقرار کر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں اور تو ذلیل ہے۔ جب تک تو یہ اقرار نہیں کر لے گا میں تجھ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اس نے مجبور ہو کر کے اقرار کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں اور میں ہی ذلیل ہوں۔ تب اس کو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مدینے میں جانے دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ جانے کو راستہ نہ روکے۔ اور وہی منافقوں کا سردار جب مر گیا تو وہی اس کے بیٹے حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا کرتا مبارک دے دیجیے تاکہ میں اس کرتے میں کفن دے دوں میرے باپ کو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا ان کو دے دیا اور انہوں نے جا کر کے ان کے باپ کو اس میں کفن دیا، اور پھر آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔
جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع کیا آپ کو، کہا کہ یہ شخص تو منافقوں کا سردار ہے، زندگی بھر آپ کو گالیاں دیتا رہا، برا کرتا رہا، برائی کرتا رہا، مخالفت کرتا رہا، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن پھر بھی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخالفوں کے اوپر اور دشمنوں کے اوپر بھی کتنے مہربان تھے اور ان کے ساتھ بھی کیسا رحم و کرم کا برتاؤ کرتے تھے، یہ بات دیکھ کر کے سینکڑوں آدمی مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال موجودہ زمانے کے اندر بھی ہم کو ایک تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونا چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ تعلق رکھنا چاہیے۔ تو اس وقت ظاہر ہوگا جب کہ ہم ایک ایک سنت کو معلوم کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو معلوم کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ دوسرے یہ کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان سے ہم دور رہیں، ان کو برا سمجھیں، تاکہ ان کے قریب جا کر کے ہم لوگ ان جیسے نہ بن جائیں۔ ان سے دور رہنا بھی ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لوگ گستاخی کرنے والے ہیں وہی لوگ انشاءاللہ ذلیل ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے بھی رشتہ جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، برا برتاؤ کرے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ یہ وہ اخلاق ہے جن کی وجہ سے آج یہ دین ساری دنیا میں پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا، اور جو لوگ اس کے مخالف تھے اور رہیں گے وہی لوگ انشاءاللہ تعالی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے لائے ہوئے دین کو پڑھنے پڑھانے کی اور سمجھنے سمجھانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔